وہ مرغا گانا گا رہا ہے، کاش وہ ہمارے بینڈ کا حصہ بن جائے۔ وہ تینوں مرغے کے پاس گئے، وہ اسے اپنے بینڈ میں شامل کر کے اپنے ساتھ برمن لے جانا چاہتے تھے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے، نہانا ہے، گانا چاہیے۔ یار تم کتنا اچھا گاتے ہو، کیا تم… میری خواہش ہے کہ کاش یہ الفاظ میرے مالک نے کہے ہوتے، لیکن مجھے پتا ہے اس سے پہلے میرا مرغ مسلم بن جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ گانا گا سکوں، اس لیے… ارے مرغے، یہ دیکھو، اس سے تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ کیا بات کرتے ہو؟ کیا میں کر سکتا ہوں؟ ہاں مرغے، تم ہمارے بینڈ کے گلوکار ہو سکتے ہو، کیا کہتے ہو میرے دوستو؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ سب راضی خوشی گاتے گنگناتے ہوئے برمن کی جانب چل پڑے۔ ہم جا رہے ہیں برمن، ہم ہو جائے برمن۔ وہ چاروں کچھ ہی دور چلے تھے کہ اندھیرا ہونے لگا اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں اپنے آس پاس کوئی بستی نظر نہیں آ رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دور پہ انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے اس جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ یقیناً یہ کسی کا گھر ہے، ہم یہاں پر رک جاتے ہیں اور صبح اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ یہ جگہ بہت خوفناک ہے، ہمیں کہیں چھپنا چاہیے۔ آخرکار وہ اس گھر تک پہنچ گئے اور آس پاس دیکھنے لگے۔ گدھا جو سب سے لمبا تھا کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ ارے کوئی کھانا وانا دکھا کیا؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے دوست؟ کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ تمہیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ گدھے نے اندر کا جائزہ لینے کے بعد بتایا۔ ارے 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 ارے، کیا جگہ ہے، ایک ٹیبل ہے، اس پہ کھانا ہے، جوسز ہیں، بہت سارے پیسے ہیں، زیورات ہیں، نگینے ہیں۔ ارے بھائی کیا جگہ ہے۔ ارے اگر کھانا ہے تو میرے خیال میں اندر چلتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ ہم برمن کے مشہور موسیقار بننے والے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کھلے دل سے دعوت دیں گے۔ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اچھے گانے والے ہیں؟ ہم کوئی گانا کیوں نہیں گاتے؟ یہ بڑا بہترین اور بڑھیا آئیڈیا ہے، چلو مل کر کوئی گانا گاتے ہیں، پسند آئے گا تو اندر بلا ہی لیں گے۔ گدھے نے فوراً اپنی جگہ سنبھالی اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اوپر کتا اور کتے کے اوپر بلی کھڑی ہوئی۔ مرغا اڑ کر بلی کے اوپر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی گدھے نے اشارہ کیا وہ چاروں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ گانا گانے لگے۔ گدھے نے ڈھینچو ڈھینچو کرنا، کتے نے بھونکنا، بلی نے میاؤں میاؤں کرنا اور مرغے نے بانگ دینی شروع کر دی۔ ہم جا رہے ہیں برمن، ہم ہو جائے برمن۔ انہوں نے اتنی زور سے گانا گایا کہ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہاں پر بھوت ہے، اس گھر میں نہ کوئی اثر ہے، نکلو۔ تینوں چور ڈر کر فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ موقع ملتے ہی گدھا، کتا، بلی اور مرغا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مزے سے کھانا کھایا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی قسمت انہیں سڑک سے اٹھا کر اس گھر میں لے آئے گی جہاں بہت سارا کھانا اور پیسے تھے۔ چلو بتی اب ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھیں گے اور پھر برمن کی طرف سفر شروع کریں گے۔ کیا ہمیں واقعی یہ جگہ چھوڑنی چاہیے؟ یہاں تو کافی سارا کھانا اور پیسے بھی ہیں، ہمیں ساری زندگی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایسی خیال ہے میرا بس۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن ابھی سو جاتے ہیں، کافی تھک گئے ہیں آج۔ گدھا اور کتا زمین پر سو گئے، بلی چھجے پر چڑھ کر اور مرغا چھت پر جا کر سو گیا۔ چور زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ گھر کی بتیاں بند ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ بھوت شاید واپس چلے گئے۔
अरे दोस्त जाके चेक करो कि भूत भाग वाग तो गए होंगे। मैं क्यों जाऊं? किसी ऐसे बंदे को भेजो जो थोड़ा ताकतवर हो भाई। और डरपोक कहीं के, अरे मैं तो खुद ही चले जाता देखने के लिए, वो लेकिन मेरे टांग में थोड़ा सा दर्द हुआ है ना। तुम जाओ वरना मैं तुम्हें गैंग से बाहर निकाल दूंगा। जाता हूँ। चोर डरते हुए घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो घर के नजदीक पहुंचा, उसने अपना चाकू निकाला और धीरे से दरवाजा खोला। उसने बिल्ली की चमकती हुई आंखों को आग समझ लिया। अरे मोमबत्ती जला लेता हूँ। बिल्ली खौफजदा हो गई और उसने आगे बढ़कर चोर के मुंह को नोच लिया। वो घबरा कर जैसे ही फिर से भागा, दरवाजे के पीछे बैठे कुत्ते ने डर कर उसके पैर पर काट लिया। मेरे खुदा, यहाँ तो अभी भी भूत है। चोर की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। वो घबरा कर जैसे ही फिर से भागा, गधे ने उसको एक जोरदार लात मारी। चोर को भूत का यकीन हो गया। इसके बाद मुर्गे ने जोरदार बांग दी। सरकार वहाँ भी भूत है। उसने मेरा मुंह नोच लिया और मेरी टांग पे भी काट लिया और उसके बाद इतनी जोर की लात मारी और उसके बाद इतनी खौफनाक हंसी हंसने लगा। अरे तो फिर भागो यहाँ से, हमारे गुरु को भी ढूंढ रहा होगा वो। चलो भागो। फिर वो चोर हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर चले गए और उन चारों ने कुछ दिन उस घर में गुजारने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ बहुत सारा खाना और पैसे थे जो काफी अरसे तक उनके काम आ सकते थे। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और वैगन भी खरीदी। वो हर रोज रियाज करते, यहाँ तक कि एक दिन गधे ने सोचा कि वो अब अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, लगता है कि अब हम अपनी सलाहियत दिखाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो? हाँ। उन्होंने अपने सास गाड़ी में डाले और सीधा बर्मन की जानिब चल दिए। वो भी क्या नजारा था। वो चारों कमाल के मौसीकार लग रहे थे। वो सीधा मुकाबले की जगह पर पहुंचे और पूरे एतमाद के साथ अपने बनाए हुए कुछ पसंदीदा गाने गाने लगे। लोगों ने खुश होकर तालियां बजाईं और खूब दाद दी। उन्होंने मुकाबला जीत लिया और बहुत अमीर और मशहूर हो गए। उनके सारे ख्वाब सच्चे हो गए थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने फन का मुजाहिरा किया। फिर वो हंसी खुशी रहने लगे।